ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق کے اندر، سبق نمبر 18 کے اندر، ہم آپ کے سامنے تختی نمبر 19 پیش کر رہے ہیں، اور تختی نمبر 19 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ساکن حروف کی خاص طور سے مشق کرائی گئی ہے، یعنی جن حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے ان حرفوں کی خاص طور سے اس کے اندر مشق کرائی گئی ہے، پریکٹس کرائی گئی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تختی، یہ جو یا ہے آپ کے سامنے، یہ یا گول ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آتی ہے لمبی یا۔ تو اس یا کو ہم کہتے ہیں یا معروف، اور جیسے لمبی یا ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ لمبی یا ہے، تو اس لمبی یا کو ہم کہتے ہیں یا مجہول۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر گول یا ہوتی ہے تو گول یا کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے لفظ، دو سین ہے اس کے اندر، پہلا سین کے اوپر پیش ہے اور دوسرے سین کے اوپر جزم ہے، یہ تا ہے اور یہ گول یا ہے۔ تو یا اپنے سے پہلے زیر کا تقاضا کرتی ہے، اس تعلق سے ہم اس کو پڑھیں گے سستی، سستی۔ تو اس کے اندر یا کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا کی آواز نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر یہ لمبی یا ہے، تو اس لمبی یا کی آواز آگے کی طرف جائے گی، جیسے لکھا ہوا ہے سوئے گا، سوئے، یہ یعنی آگے کی طرف آواز جا رہی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں یا مجہول، اور اس کو ہم کہتے ہیں یا معروف۔ تو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی، بکری، لکڑی، منشی، اچکن، اسلم، اکبر، اختر، کمبل، بستر، بستر، کپڑا، پکڑا، اپنا، چلتا، کتنا، نکلا، بچتا، کشتی، سستی، بجلی، املی، کشمش، بلبل۔ ان مفردات کو ہم پھر سے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تختی، بکری، لکڑی، منشی، اچکن، اسلم، اکبر، اختر، کمبل، بستر، کپڑا، پکڑا، اپنا، چلتا، کتنا، نکلا، بچتا، کشتی، سستی، بجلی، املی، کشمش، بلبل۔ تو یہ تھے ان کے مفردات۔ اب ہم آپ کے سامنے ان کے جملے پیش کرتے ہیں۔ تو جملہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اچکن کا کپڑا لال ہے، اچکن کا کپڑا لال ہے، اسلم سوئے گا، بستر کر دو، سستی مت کرو، اپنا جوتا لاؤ، اختر سے کشتی لڑو، اس کی تختی دے دو، آپا نے چڑیا پکڑی، منشی جی کمبل لائے، اکبر کی بکری کالی ہے، موٹر خوب چلتا ہے، املی کتنی ملی، نانا نے کشمش دی، بلبل اڑ گئی۔ پھر سے ہم ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ اچکن کا کپڑا لال ہے، اسلم سوئے گا، بستر کر دو، سستی مت کرو، اپنا جوتا لاؤ، اختر سے کشتی لڑو، اس کی تختی دے دو، آپا نے چڑیا پکڑی، منشی جی کمبل لائے، اکبر کی بکری کالی ہے، موٹر خوب چلتا ہے، املی کتنی ملی، نانا نے کشمش دی، بلبل اڑ گئی۔
تو ناظرین یہ تھا آپ کے سامنے سبق نمبر 18۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ کافی دنوں کا وقفہ بیچ میں ہو جاتا ہے، اس کے لیے معذرت۔ کچھ طرح کافی ساری مجبوریاں، میں نے ایک ویڈیو کے اندر، پہلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی کہ مصروفیات اس قدر ہو جاتی ہے کہ باضابطہ سبق کو پڑھنا آسان نہیں ہو پاتا۔ ایسے ہی میرے سامنے بھی مصروفیات اس قدر ہو رہی ہے کہ سبق کو پڑھانا بھی آسان نہیں ہو پا رہا ہے۔ خیر، آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے اور میں اس مرحلے کو بخوبی پورا کر دوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔